صدقے کی رغبت دلانا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کی پتھریلی زمین میں پیدل چل رہا تھا، درآں حالانکہ ہم احد پہاڑ کو دیکھ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ابو ذر، میں نے عرض کیا، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، اگر یہ احد پہاڑ میرے لیے سونے کا بن جائے تب بھی میں یہ نہیں چاہتا کہ تیسری رات اس میں سے 1 دینار بھی باقی رہے، سوا اس دینار کے جس کو میں قرض کی ادائیگی کے لیے باقی رکھوں گا، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں مٹھی بھر بھر کے اللہ کے بندوں میں وہ مال تقسیم کر دوں، دائیں بائیں اور آگے دیتا رہوں۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں، ہم چلتے رہے۔ آپ نے پھر فرمایا، اے ابو ذر، میں نے کہا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، مالدار لوگ قیامت کے دن مفلس ہوں گے، سوا ان لوگوں کے جو مال خدا کی راہ میں دیتے رہے ہیں۔ پھر کچھ چلنے کے بعد آپ نے فرمایا، ابو ذر، میرے آنے تک تم یہیں ٹھہرنا۔ پھر آپ چلے گئے، حتیٰ کہ میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ پھر میں نے کچھ آوازیں سنی اور مجھے خدشہ ہوا کہیں آپ کو کوئی حادثہ نہ پیش آ گیا ہو۔ یہ سوچ کر میں نے آپ کے پیچھے جانے کا ارادہ کیا، پھر فوراً ہی آپ کا یہ فرمانا یاد آیا، جب تک میں نہ آؤں یہاں سے نہ جانا۔ پھر میں وہیں ٹھہر کر انتظار کرتا رہا، حتیٰ کہ آپ تشریف لے آئے۔ میں نے ان آوازوں کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا وہ جبرائیل تھے۔ انہوں نے مجھ سے آ کر کہا، آپ کی امت میں سے جو شخص بھی اس حال میں فوت ہوا کہ اس نے شرک نہ کیا ہو، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ میں نے کہا، خواہ اس نے چوری کی ہو یا زنا کیا ہو؟ آپ نے فرمایا، خواہ چوری کی ہو یا زنا کیا ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات نکلا، کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید کسی کا ساتھ جانا آپ کو ناگوار گزرے، اس وجہ سے میں چاند کے سائے میں چلنے لگا تاکہ مجھ پر آپ کی نظر نہ پڑے۔ آپ نے مجھے دیکھ لیا اور فرمایا، کون ہے؟ میں نے کہا، ابو ذر۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر فدا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، آؤ۔ میں کچھ دیر آپ کے ساتھ چلا۔ آپ نے فرمایا، مالدار لوگ قیامت کے دن نادار ہوں گے، اور سوا ان لوگوں کے جنہیں اللہ تعالیٰ خیر عطا کرے اور وہ اپنے مال کو دائیں بائیں اور آگے پیچھے دیں اور اس میں نیکی کے کام کریں۔ میں کچھ دیر آپ کے ساتھ چلا۔ آپ نے فرمایا، میرے واپس آنے تک یہاں بیٹھے رہو۔ آپ نے مجھے ایک صاف زمین پر بٹھا دیا جس کے ارد گرد سیاہ پتھر تھے۔ آپ ان پتھروں میں چلے گئے حتیٰ کہ آپ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ میں کافی دیر بیٹھا رہا، پھر میں نے ایک آہٹ سنی۔ آپ میری طرف آ رہے تھے، درآں حالانکہ آپ فرما رہے تھے، خواہ چوری کرے یا زنا کرے۔ جب آپ آ گئے تو میں صبر نہ کر سکا اور میں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مجھے آپ پر فدا کر دے، آپ ان پتھروں میں کس سے باتیں کر رہے تھے؟ میں نے تو کسی کو آپ کے ساتھ باتیں کرتے نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا، وہ جبرائیل تھے جو ان پتھروں میں میرے پاس آئے اور کہا کہ آپ اپنی امت کو بشارت دو کہ جو شخص فوت ہو جائے درآں حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے کہا، اے جبرائیل، خواہ وہ چوری یا زنا کرے؟ انہوں نے کہا، خواہ چوری کرے یا زنا کرے۔ میں نے پھر کہا، اگرچہ وہ چوری یا زنا کرے؟ انہوں نے کہا، خواہ وہ شراب بھی پیے۔ اموال کو خزانوں میں جمع کرنے والوں پر سختی کا بیان۔ حضرت احنف بن قیس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ میں آیا، میں ایک ایسے حلقے میں جا بیٹھا جس میں قریش کے سردار بھی تھے۔ ناگاہ ایک شخص آیا جس نے موٹے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس کا جسم باوقار اور چہرہ باروب تھا۔ اس نے ان لوگوں کے پاس کھڑے ہو کر کہا، مال جمع کر کے خزانہ اکٹھا کرنے والوں کو اس پتھر کی بشارت ہو جس کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا اور وہ پھر ان کی چھاتی کی نوک پر رکھا جائے گا حتیٰ کہ وہ شانے کی ہڈی سے پھوٹ نکلے گا، اور شانے کی ہڈی پر رکھا جائے گا تو چھاتیوں کی نوک سے پھوٹ نکلے گا، اور وہ پتھر یوں ہی آر پار ہوتا رہے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے سر جھکا لیے
اور میں نے ان سے کسی کو انہیں جواب دیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر وہ لوگ لوٹ گئے اور میں اس شخص کے پیچھے گیا، حتیٰ کہ وہ ایک ستون کے پاس بیٹھ گئے اور کہا، میرا خیال ہے ان لوگوں نے آپ کی بات ناپسند کی ہے۔ اس شخص نے کہا، یہ لوگ کچھ عقل نہیں رکھتے۔ میرے محبوب ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں ان کے پاس گیا۔ انہوں نے فرمایا، کیا تم احد کو دیکھتے ہو؟ میں نے دھوپ کو دیکھا اور یہ سمجھا کہ شاید آپ کسی کام کے لیے مجھے وہاں بھیجنا چاہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، جی ہاں، میں دیکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، مجھے اس بات سے خوشی نہیں ہوگی کہ میرے پاس اس پہاڑ جتنا سونا ہو، اور اگر ہو تو میں قرض ادا کرنے کے لیے 3 دینار کے سوا باقی سب خیرات کر دوں گا۔ پھر یہ لوگ دنیا جمع کرتے ہیں اور کچھ نہیں سمجھتے۔ میں نے ان سے کہا، آپ کا ان قریشی بھائیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ آپ کسی ضرورت کی بنا پر ان کے پاس جاتے ہیں، نہ ان سے کوئی سوال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، قسم ہے تمہارے پروردگار کی، میں ان سے دنیا کا کوئی سوال کروں گا، نہ دین کا کوئی مسئلہ دریافت کروں گا، حتیٰ کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملوں۔ حضرت احنف بن قیس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں قریش کے چند لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، اچانک حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور کہنے لگے، خزانہ جمع کرنے والوں کو ان داغوں کی بشارت دو جو ان کی پیٹھوں پر لگائے جائیں گے اور ان کے پہلوؤں سے نکل جائیں گے اور ان کی گدیوں میں لگائے جائیں گے تو ان کی پیشانیوں سے نکل جائیں گے۔ پھر وہ ایک جانب رخ کر کے بیٹھ گئے۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ حاضرین نے جواب دیا، ابو ذر ہیں۔ میں نے ان کے سامنے جا کر کہا، آپ جو کچھ بیان کر رہے تھے وہ سب کیا تھا؟ انہوں نے کہا، میں نے وہی کچھ کہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ میں نے کہا، حکومت سے وظائف لینے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کہا، لے لیا کرو، کیونکہ اس سے تم کو آج کل مدد حاصل ہوگی۔ ہاں، جب یہ مال تمہارے دین کا معاوضہ ہو جائے تو چھوڑ دینا۔ خرچ کرنے والے کی فضیلت اور بشارت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات دن کے خرچ سے اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا، تم خرچ کرو، میں تم پر خرچ کروں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات دن کے خرچ سے اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ بھلا بتاؤ تو صحیح، جب سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے کس قدر خرچ کر چکا ہے، اس کے باوجود اس کے ہاتھ میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ اس کا عرش پانی پر ہے اور اس کے دوسرے ہاتھ میں صفت قبض ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے بلند کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے پست کر دیتا ہے۔ اہل و عیال پر خرچ کی فضیلت اور ان کے حقوق ضائع کرنے کا گناہ۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دینار وہ ہے جسے کوئی شخص اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے۔ بہترین دینار وہ ہے جسے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی سواری پر خرچ کرتا ہے، اور بہترین دینار وہ ہے جسے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے ساتھیوں پر خرچ کرتا ہے۔ ابو خلابہ نے کہا کہ آپ نے گھر والوں پر خرچ سے شروع کیا تھا۔ ابو خلابہ نے کہا، اس شخص سے زیادہ اور کس کا اجر ہوگا جو اپنے چھوٹے بچوں پر خرچ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس شخص کے سبب سے بچوں کو نفع دیتا ہے اور غنی کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دینار وہ ہے جسے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، ایک دینار وہ ہے جس کو تم غلام پر خرچ کرتے ہو، ایک دینار وہ ہے جس کو تم مسکین پر صدقہ کرتے ہو، اور ایک دینار وہ ہے جس کو تم اپنے اہل پر خرچ کرتے ہو۔ ان میں سب سے زیادہ اجر اس دینار پر ملے گا جس کو تم اپنے اہل پر خرچ کرتے ہو۔ خشیمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ان کا منشی آیا۔ حضرت ابن عمر نے پوچھا، کیا تم نے خادموں کو ان کا خرچ دے دیا؟ اس نے کہا، نہیں۔ حضرت ابن عمر نے کہا، جاؤ دے دو، اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کسی آدمی کے گناہ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس کے خرچ کا وہ ذمہ دار ہے اس کا خرچ روک لے۔ خرچ میں پہلے اپنی ذات سے ابتدا کرنا، پھر اہل اور قرابت سے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنو عذرا کے ایک شخص نے ایک غلام کو مدبر کیا، یعنی یہ کہا کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچ گئی۔ آپ نے اس سے پوچھا، کیا تیرے پاس اس کے علاوہ بھی مال ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، اس غلام کو مجھ سے کون خریدے گا؟ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس کو 800 درہم میں خرید لیا، اور وہ درہم لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درہم اس غلام کے مالک کو دیے اور فرمایا، پہلے اپنی ذات پر خرچ کرو، پھر اگر کچھ بچے تو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، پھر اگر اپنے اہل و عیال سے کچھ بچے تو قرابت داروں پر، اور اگر قرابت سے کچھ بچ جائے تو ادھر ادھر اپنے سامنے، دائیں اور بائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک انصاری نے جس کا نام ابو مذکور تھا ایک غلام کو مدبر کر دیا۔ اس کے بعد حسب سابق حدیث ہے، اقربا، خاوند، اولاد اور والدین پر خرچ کی فضیلت خواہ وہ مشرک ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ انصار میں مدینہ منورہ میں زیادہ مالدار شخص تھے، اور ان کا سب سے زیادہ پسندیدہ مال بیروحا کا باغ تھا جو مسجد نبوی کے سامنے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف لے جاتے تھے اور اس کا میٹھا پانی پیتے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، تم نیکی کو حاصل نہیں کر سکو گے حتیٰ کہ اپنی پسندیدہ چیز راہ خدا میں دے دو، تو حضرت ابو طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے، تم نیکی کو حاصل نہیں کر سکو گے حتیٰ کہ اپنی پسندیدہ چیز راہ خدا میں دے دو، اور میرا سب سے پسندیدہ مال بیروحا ہے، وہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے، میں اس کے ثواب اور آخرت میں ذخیرہ ہونے کا طالب ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کو جہاں چاہیں لگا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوب، یہ نفع آور مال ہے، یہ نفع آور مال ہے، تم نے جو کچھ اس کے متعلق کہا وہ میں نے سن لیا ہے، میرا مشورہ ہے کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ پھر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے وہ باغ اپنے رشتہ داروں اور عمزاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، تم نیکی حاصل نہیں کر سکو گے حتیٰ کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں دے دو، تو حضرت ابو طلحہ کہنے لگے، میرا خیال ہے کہ ہمارا رب ہم سے ہمارا مال طلب کر رہا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں اپنی بیروحا کی زمین اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اپنے رشتہ داروں کو دے دو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے وہ باغ حضرت حسان بن ثابت اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک باندی آزاد کی اور اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم وہ باندی اپنے ماموں کو دے دیتی تو زیادہ اجر ملتا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کیا کرو، خواہ زیورات سے کیا کرو۔ حضرت زینب کہتی ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس آئی اور ان سے کہا کہ تم خالی ہاتھ اور مفلس ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ دینے کا حکم دیا ہے، تم جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرو، اگر تمہیں دینا ادائیگی صدقے سے کافی ہو تو فبیہا، ورنہ میں تمہارے سوا کسی اور کو دے دیتی ہوں۔ حضرت زینب کہتی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، تم خود جاؤ۔ حضرت زینب کہتی ہیں کہ میں گئی تو دیکھا کہ انصار کی ایک عورت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کھڑی ہے اور اسے بھی یہی مسئلہ درپیش تھا، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مرعوب رہتے تھے۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ باہر آئے تو ہم نے کہا، تم جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ 2 عورتیں دروازے پر یہ معلوم کرنے کے لیے کھڑی ہیں کہ اگر وہ اپنے شوہروں اور جو ان کی گود میں یتیم بچے ہیں ان کو صدقہ دے تو ادا ہو جائے گا، اور یہ نہ بتانا کہ ہم کون ہیں۔ حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ سے یہ مسئلہ معلوم کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا، وہ عورتیں کون ہیں؟ انہوں نے بتایا، ایک انصار کی عورت ہے، دوسری زینب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون سی زینب؟ انہوں نے کہا، عبداللہ بن مسعود کی بیوی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں 2 اجر ملیں گے، ایک اجر قرابت کا اور ایک اجر صدقے کا۔ عمر بن حارث حضرت زینب سے مثل سابق روایت کرتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں مسجد میں تھی، مجھے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کیا کرو خواہ زیورات سے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ابو سلمہ کی اولاد پر صرف کرنے سے مجھے اجر ملے گا، جبکہ میں انہیں چھوڑنے والی نہیں، کیونکہ وہ ادھر ادھر بکھر جائیں گے اور آخر وہ میری اولاد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تم جو ان پر خرچ کرو گی تم کو اس کا اجر ملے گا۔ ایک اور سند سے بھی ایسی ہی روایت ہے۔ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب اپنے اہل و عیال پر ثواب کی امید سے خرچ کرتا ہے تو یہ بھی اس کا صدقہ ہے۔ ایک اور سند سے بھی یہ روایت منقول ہے۔ حضرت اسماء بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری ماں آئی ہے اور وہ دین سے بیزار ہے، کیا میں اس سے صلہ رحمی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں آئی ہے اور وہ مشرک ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب آپ نے قریش سے عہد کیا ہوا تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اور کہا، میری ماں آئی ہے اور وہ دین سے بیزار ہے، کیا میں اس سے حسن سلوک کروں؟ فرمایا، ہاں، اپنی ماں سے حسن سلوک کرو۔ میت کے لیے ایصال ثواب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ اچانک فوت ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے وصیت نہیں کر سکیں۔ میرا گمان ہے کہ اگر وہ بولتیں تو صدقہ کرتیں، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا انہیں اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ ایک اور سند سے بھی یہ روایت منقول ہے۔ ہر نیکی صدقہ ہے۔ ابن ابی شیبہ نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نیکی صدقہ ہے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ نے آپ سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال والے تو ثواب لوٹ کر لے گئے، وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، ہماری طرح روزے رکھتے ہیں اور اپنے زائد مال سے صدقہ دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے صدقے کا سبب نہیں بنایا؟ ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر تکبیر صدقہ، اور ہر بار الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر بار لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، عمل تجویز کرنا صدقہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم سے کوئی شخص شہوت کی غرض سے عمل تجویز کرے پھر بھی صدقہ ہے؟ فرمایا، کیوں نہیں؟ بھلا بتاؤ، اگر کوئی حرام طریقے سے اپنی شہوت پوری کرتا تو کیا اسے گناہ نہ ہوتا؟ اسی طرح سے جب وہ حلال طریقے سے اپنی شہوت پوری کرے گا تو اس کو اجر ملے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان 360 جوڑوں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ جس شخص نے اللہ اکبر کہا، الحمدللہ کہا، لا الہ الا اللہ کہا،
سبحان اللہ کہا، استغفر اللہ کہا، لوگوں کے راستے سے کوئی پتھر ہٹایا، کوئی کانٹا یا کوئی ہڈی راستے سے ہٹائی، نیکی کا حکم دیا، برائی سے روکا، تو یہ 360 جوڑوں کی تعداد کے برابر شکر ہے، اور اس دن وہ اس حال میں چل رہا ہوگا کہ جہنم سے آزاد ہوگا۔ ایک اور سند کے ساتھ کچھ لفظی فرق سے یہ روایت منقول ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان پیدا کیا گیا۔ اس کے بعد حسب سابق روایت ہے۔ حضرت ابو بردہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر صدقہ ہے۔ آپ سے پوچھا گیا، یہ بتلائیں اگر وہ صدقہ کو نہ پا سکے؟ آپ نے فرمایا، اپنے ہاتھوں سے کمائے اور اپنے آپ کو نفع پہنچائے اور صدقہ کرے۔ عرض کیا گیا، اگر یہ بھی نہ کر سکے؟ فرمایا، کسی مجبور اور پریشان آدمی کی مدد کرے۔ پوچھا گیا، اگر یہ بھی نہ کر سکے؟ فرمایا، نیکی کا حکم دے۔ کہا گیا، اگر یہ بھی نہ کر سکے؟ فرمایا، برائی سے باز رہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ ایک اور سند سے بھی یہ روایت منقول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر روز طلوع آفتاب کے بعد انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہوتا ہے۔ دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرنا بھی صدقہ ہے، کسی کو سواری پر سوار ہونے میں مدد دینا بھی صدقہ ہے، سواری پر کسی کا مال لادنا بھی صدقہ ہے، اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے، نماز کو جانے کے لیے ہر قدم صدقہ ہے، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ خرچ کرنے والے اور بخیل کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر روز صبح کو دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک کہتا ہے، اے اللہ، خرچ کرنے والے کو اور مال عطا کر، اور دوسرا کہتا ہے، الہی، بخیل کا مال تباہ کر دے۔ حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کیا کرو، کیونکہ عنقریب ایسا وقت آنے والا ہے جب آدمی اپنے صدقے کا مال لیے پھرے گا، اور جس کو دے گا وہ کہے گا، کل لے آتے تو میں لے لیتا، آج مجھے ضرورت نہیں ہے، غرض کہ کوئی صدقہ لینے والا نہیں ملے گا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا دور آئے گا کہ انسان صدقہ کرنے کے لیے سونا لیے گھومتا پھرے گا اور کوئی لینے والا نہیں ملے گا، اور مردوں کی کمی اور عورتوں کی کثرت سے یہ حال ہوگا کہ ایک مرد کی پناہ میں 40 عورتیں دکھائی دیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مال بکثرت ہو کر بہہ نہ جائے، حتیٰ کہ ایک آدمی اپنا زکوٰۃ کا مال نکالے گا اور اسے قبول کرنے والا کوئی نہیں ملے گا، اور جب تک سرزمین عرب چراہ گاہوں اور نہروں والی نہ ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مال کثرت کے سبب بہہ نہ جائے، اور حتیٰ کہ مال والا سوچ میں پڑ جائے کہ اس کا مال کون قبول کرے گا، اور کسی شخص کو صدقہ قبول کرنے کے لیے بلایا جائے اور وہ کہے گا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونے چاندی کے ستونوں کی مثل زمین اپنے جگر پارے اگل دے گی، قاتل دیکھ کر کہے گا، اسی مال کی وجہ سے تو میں نے قتل کیا تھا، قاطع رحم کہے گا کہ اسی وجہ سے تو میں نے رشتہ داری توڑی تھی، چور دیکھ کر کہے گا، اسی مال کی وجہ سے میرا ہاتھ کاٹا گیا تھا، پھر سب اس مال کو چھوڑ دیں گے اور کوئی کچھ نہیں لے گا۔ پاکیزہ مال کے صدقے کی قبولیت اور اس کا بڑھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پاکیزہ مال سے صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ مال کے سوا قبول نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے، خواہ وہ ایک کھجور ہو، پھر وہ صدقہ رحمان کے ہاتھ میں بڑھتا رہتا ہے، حتیٰ کہ پہاڑ سے زیادہ ہو جاتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی شخص گھوڑے یا اونٹ کے بچے کو پالتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی کمائی سے ایک کھجور بھی صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے،
پھر اس کو بڑھاتا رہتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے یا اونٹ کے بچے کو پالتا ہے حتیٰ کہ وہ پہاڑ سے بڑھ جاتا ہے۔ دو اور سندوں سے ایسی ہی روایت منقول ہے۔ ایک اور سند سے حسب سابق روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاک چیز کے سوا اور کسی چیز کو قبول نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو حکم دیا تھا، اور فرمایا، اے رسولو، پاک چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو، میں تمہارے کاموں سے باخبر ہوں۔ اور فرمایا، اے مسلمانوں، ہماری دی ہوئی چیزوں سے پاک چیزیں کھاؤ۔ پھر آپ نے ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال غبار آلود ہیں، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے، یا رب، یا رب، اور اس کا کھانا پینا حرام ہو، اس کا لباس حرام ہو، اس کی غذا حرام ہو، تو اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ صدقہ اور خیرات کی ترغیب۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص کھجور کے ایک ٹکڑے کے سبب دوزخ سے بچ سکتا ہے تو وہ ایسا کرے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص ان قریب اللہ تعالیٰ سے اس طرح کلام کرے گا کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ جب انسان اپنی دائیں طرف دیکھے گا تو اسے صرف اپنے بھیجے ہوئے اعمال نظر آئیں گے، اور بائیں طرف دیکھے گا تب بھی اپنے فرسودہ اعمال نظر آئیں گے۔ سامنے دیکھے گا تو دوزخ نظر آئے گی، پس تم آگ سے بچو، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے سے۔ ایک اور سند میں ہے کہ خواہ اچھی بات سے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کا تذکرہ کیا اور ناپسندیدگی سے منہ پھیر لیا، پھر فرمایا، دوزخ سے ڈرو، اور پھر ناپسندیدگی سے منہ پھیر لیا، جس سے ہم نے یہ گمان کیا کہ شاید آپ دوزخ کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر فرمایا، دوزخ سے بچو، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے سے، اور جس کو کھجور کا ٹکڑا نہ مل سکے تو وہ اچھی بات کہہ دے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کا ذکر کیا اور اس سے پناہ مانگی، اور 3 مرتبہ منہ پھیرا، پھر فرمایا، دوزخ سے بچو، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے سے، اگر وہ بھی نہ مل سکے تو اچھی بات سے۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم دن کے ابتدائی حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ناگاہ آپ کے پاس لوگوں کی ایک جماعت آئی، جن کے پیر ننگے، بدن ننگے، گلے میں چمڑے کی کفنیاں اور قبائیں پہنے ہوئے اور تلواریں لٹکائے ہوئے تھے۔ ان میں سے اکثر بلکہ سب قبیلے مضر سے متعلق تھے۔ ان کے فقر و فاقہ کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہو گیا۔ آپ اندر گئے، پھر باہر آئے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا۔ حضرت بلال نے اذان دی، پھر اقامت کہی، آپ نے نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا۔ یہ پوری آیت پڑھی اور سورہ حشر کی یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے، انسانوں کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کل آخرت کے لیے کیا بھیج رہا ہے۔ لوگ درہم، دینار، اپنے کپڑے، گیہوں اور جو، باندازہ 4.5 سیر کا پیمانہ صدقہ کریں، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی ہو۔ راوی کہتے ہیں، انصار میں سے ایک شخص تھیلی لے کر آئے جس کو اٹھانے سے ان کا ہاتھ تھکا جاتا تھا، بلکہ تھک گیا تھا۔ اس کے بعد لوگوں کا تانتا بن گیا، یہاں تک کہ میں نے کھانے اور کپڑے کے 2 ڈھیر دیکھے، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ خوشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تمتما رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے آپ کا چہرہ سونے کا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اسلام میں کسی نیک کام کی ابتدا کرے اس کو اپنے عمل کا بھی اجر ملے گا اور بعد میں عمل کرنے والوں کے عمل کا بھی اجر ملے گا، اور ان عاملین کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور جس نے اسلام میں کسی برے عمل کی ابتدا کی
اسے اپنے عمل کا بھی گناہ ہوگا اور بعد میں عمل کرنے والوں کے عمل کا بھی گناہ ہوگا، اور ان عاملین کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم دن کے ابتدائی حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد حسب سابق روایت ہے، اور معاذ کی روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ ظہر کی نماز پڑھی پھر خطبہ دیا۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ کے پاس کچھ لوگ آئے جنہوں نے چمڑے کی کفنیاں پہنی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد حسب سابق روایت ہے، اور اس میں ہے کہ آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر چھوٹے ممبر پر رونق افروز ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ دیہاتی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جنہوں نے موٹے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاج کی بنا پر ان کا برا حال دیکھا۔ اس کے بعد حسب سابق حدیث ہے، کم صدقہ دینے والے کی مذمت کرنے سے ممانعت۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں صدقے کا حکم دیا گیا، ہم اس وقت بوجھ ڈھویا کرتے تھے۔ حضرت ابو عقیل نے آدھا سا یعنی 2.25 سیر صدقہ دیا، ایک اور شخص ان سے زیادہ لے کر آیا۔ منافقوں نے کہا کہ اس صدقے کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، اور دوسرے نے تو محض دکھلاوے کے لیے صدقہ دیا ہے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، جو لوگ باخوشی صدقہ دینے والوں اور ان لوگوں پر طنز کرتے ہیں جو صرف اپنی محنت و مزدوری کے تناسب سے صدقہ دے پاتے ہیں۔ ایک اور سند سے بھی ایسی ہی روایت ہے، اس میں ہے ہم اپنی پیٹھ پر بوجھ لادتے تھے۔ دودھ دینے والے جانور کو عاریتاً دینے کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی صاحب خانہ کو ایسی اونٹنی عاریتاً دیتا ہے جو صبح و شام ایک گھڑا بھر کر دودھ نکالتی ہے تو اس کا بہت زیادہ اجر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے کاموں سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا، جس نے کسی شخص کو دودھ کا جانور دیا تو صبح دودھ کے وقت اسے ایک صدقے کا ثواب ہوگا، اور شام کو دودھ کے وقت اسے ایک صدقے کا ثواب ہوگا۔ سخی اور بخیل کی مثال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرچ کرنے اور صدقہ دینے والے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے چھاتی سے گلے تک 2 کرتے یا 2 زرہیں پہنی ہوں۔ جب خرچ کرنے والا یا صدقہ دینے والا صدقہ دینے کا ارادہ کرتا ہے تو ذرہ کشادہ ہو کر اس کے سارے بدن پر پھیل جاتی ہے، اور جب بخیل خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ ذرہ تنگ ہو جاتی ہے اور ہر حلقہ اپنی جگہ جم جاتا ہے، اس کے پوروں کو چھپا لیتا ہے اور اس کے نشانات کو مٹا دیتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بخیل اس ذرہ کو کشادہ کرنا چاہتا ہے مگر وہ کشادہ نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیل اور صدقہ دینے والے کی مثال ان 2 آدمیوں کی طرح بیان کی جن پر لوہے کی 2 زرہیں ہوں اور ان کے ہاتھ ان کے سینوں اور گردنوں سے جکڑے ہوئے ہوں۔ صدقہ دینے والا جب صدقہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس قدر کشادہ ہو جاتی ہے کہ اس کے پورے بدن حتیٰ کہ پوروں تک پھیل جاتی ہے اور اس کے نشانات مٹا دیتی ہے، اور جب بخیل صدقہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی ذرہ تنگ ہو جاتی ہے اور ہر حلقہ اپنی جگہ جم جاتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں سے اپنے گریبان کی طرف اشارہ فرما رہے تھے، اگر تم دیکھتے تو کہتے کہ کشادہ کرنا چاہتے ہیں اور کشادہ نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخیل اور صدقہ دینے والے کی مثال ان 2 شخصوں کی طرح ہے جن پر لوہے کی 2 زرہیں ہوں۔ جب صدقہ دینے والا صدقہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو ذرہ کشادہ ہو جاتی ہے حتیٰ کہ ان کے نشان مٹا دیتی ہے، اور جب بخیل صدقہ کا ارادہ کرتا ہے
تو وہ ذرہ اس پر تنگ ہو جاتی ہے، اس کے ہاتھ اس کے گلے میں پھنس جاتے ہیں اور ہر حلقہ دوسرے میں گھس جاتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخیل اسے کشادہ کرنا چاہتا ہے مگر وہ کشادہ نہیں ہوتی۔ فاسق کو صدقہ دینے سے بھی ثواب مل جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے کہا، میں آج کی رات صدقہ کروں گا۔ وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا اور صدقہ ایک زناکار عورت کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ صبح لوگ باتیں کرنے لگے کہ آج رات ایک شخص نے ایک زانیہ کو صدقہ دے دیا۔ وہ کہنے لگا، اے اللہ، تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، یعنی اگر میرے صدقہ کرنے کی کوئی تعریف نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں، میرا صدقہ زانیہ کو ملا، میں ضرور صدقہ کروں گا۔ پھر وہ صدقہ لے کر نکلا اور ایک غنی کے ہاتھ میں صدقہ رکھ دیا۔ صبح لوگ باتیں کرنے لگے کہ رات کو ایک غنی کو صدقہ دیا گیا۔ اس نے کہا، اے اللہ، حمد تیرے ہی لیے ہے، میرا صدقہ غنی کو ملا، البتہ میں ضرور صدقہ کروں گا۔ وہ پھر اپنے صدقے کو لے کر نکلا اور چور کے ہاتھ پر صدقہ رکھ دیا۔ صبح کو لوگ پھر باتیں کرنے لگے کہ ایک چور کو صدقہ دیا گیا۔ اس نے کہا، اے اللہ، تیرے ہی لیے حمد و ستائش ہے، میرا صدقہ زانیہ، غنی اور چور کو ملا۔ پھر اس کے پاس ایک آنے والا آیا اور اسے بتایا گیا کہ تیرا صدقہ قبول ہو گیا، جو صدقہ تو نے زانیہ کو دیا تھا تو شاید وہ زناکاری سے باز آ جائے، اور جو صدقہ تو نے غنی کو دیا تھا تو شاید وہ عبرت پکڑے اور اللہ تعالیٰ نے جو اسے مال دیا اس سے صدقہ کرنے لگے، اور جو صدقہ تو نے چور کو دیا تھا شاید اس کی وجہ سے وہ چوری سے باز آ جائے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ خازن جو مسلمان اور امین ہو اور وہ حکم کے مطابق خوشی سے پورا مال اس شخص کو دے جسے دینے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس کا شمار بھی صدقہ کرنے والوں میں سے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت اپنے گھر کے طعام سے اس کو خراب کیے بغیر خرچ کرے تو اس کو خرچ کرنے کا اجر ملے گا، اور اس کے شوہر کو کمانے کا اور خازن کو اتنا ہی اجر ملے گا، اور کسی کو اجر ملنے سے دوسرے کا اجر کم نہیں ہوگا۔ ایک اور سند سے بھی ایسی ہی روایت منقول ہے، اس میں ہے خاوند کے طعام سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت اپنے خاوند کے گھر سے خراب کیے بغیر مال خرچ کرے تو اس کو اجر ملے گا، اس کے خاوند کو کمائی کا اجر ملے گا، اور عورت کو خرچ کرنے کی وجہ سے اجر ملے گا، اور خازن کو بھی اتنا اجر ملے گا، اور کسی کے اجر میں کمی نہیں ہوگی۔ ایک اور سند سے بھی ایسی ہی روایت ہے، غلام کا اپنے آقا کے مال سے خرچ کرنا۔ ابی اللہم کے غلام حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب میں غلام تھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، میں اپنے مالکوں کے اموال سے کچھ صدقہ و خیرات کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور تم دونوں کو آدھا آدھا اجر ملے گا۔ ابی اللہم کے غلام حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے مالک نے حکم دیا کہ میں گوشت کھاؤں، اتنے میں میرے پاس مسکین آ گیا، میں نے اس گوشت میں سے اس کو کھلا دیا۔ میرے مالک کو جب اس چیز کا پتہ چلا تو اس نے مجھ کو پیٹا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اس واقعے کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک کو بلا کر پوچھا، تم نے اس کو کیوں مارا؟ اس نے کہا، یہ میرے طعام میں سے میرے حکم کے بغیر لوگوں کو دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں کو اجر ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاوند کی موجودگی میں کوئی عورت اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے، اور اس کی موجودگی میں اپنے کسی محرم کو بغیر اس کی اجازت کے نہ آنے دے، اور اس کی کمائی سے اس کی اجازت کے بغیر جو کچھ خرچ کرے گی اس میں سے آدھا اجر عورت کو ملے گا۔ صدقہ کرنے والوں کی نیکیوں کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے مال میں سے ایک جوڑا اللہ کی راہ میں خرچ کیا
تو جنت میں اس کے لیے ندا کی جائے گی، اے اللہ کے بندے، یہ نیکی ہے۔ پس جو شخص نمازیوں میں سے ہوگا اس کو باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا، اور جو مجاہدوں میں سے ہوگا اس کو باب الجہاد سے پکارا جائے گا، اور جو صدقہ دینے والوں میں سے ہوگا اس کو باب الصدقہ سے پکارا جائے گا، اور جو روزہ داروں میں سے ہوگا اس کو باب الریان سے بلایا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی شخص کو ان تمام دروازوں سے پکارے جانے کی ضرورت تو نہیں ہے، پھر بھی کیا کوئی ایسا شخص ہوگا جس کو ان تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور مجھے امید ہے کہ تم ان میں سے ہوگے۔ ایک اور سند سے بھی ایسی ہی روایت منقول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کے راستے میں ایک جوڑا خرچ کیا اسے جنت کے ہر دروازے کے پہرے دار بلائیں گے، اے فلاں ادھر آؤ۔ حضرت ابو بکر نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے شخص پر کوئی حرج تو نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ تم ان میں سے ہوگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آج تم میں سے کون روزہ دار ہے؟ حضرت ابو بکر نے عرض کیا، میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم میں سے جنازے کے ساتھ کون گیا تھا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں۔ آپ نے فرمایا، آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آج تم میں سے کس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ تمام کام جمع ہوں گے وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ خرچ کرنے کی فضیلت اور جمع کرنے کی ناپسندیدگی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرچ کرو اور گن گن کے نہ رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں گن گن کر دے گا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرچ کرو اور گن گن کر مت رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں گن گن کر دے گا، اور جمع مت کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارے معاملے میں جمع کر کے رکھے گا۔ ایک اور سند سے بھی حضرت اسماء سے ایسی ہی روایت منقول ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو سوا اس مال کے کچھ نہیں ہے جو زبیر مجھے دیتے ہیں، اگر میں اس مال سے کچھ خرچ کروں تو کیا مجھے گناہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قدر دے سکو دو اور جمع نہ کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارے معاملے میں جمع کر کے رکھے گا۔ تھوڑا صدقہ دینے کی ترغیب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمان عورتوں، تم میں سے کوئی عورت اپنے ہمسایہ کو حقیر نہ سمجھے، خواہ وہ اسے بکری کا ایک کھر دے۔ پوشیدگی کے ساتھ صدقہ دینے کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 لوگ اس دن اللہ تعالیٰ کے سائے تلے ہوں گے جس دن اللہ تعالیٰ کے سائے کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہوگا۔ امام عادل، وہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو، وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، وہ 2 شخص جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں ملیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں جدا ہوں، وہ شخص جسے کوئی مقتدر اور حسین عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ شخص کہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، وہ شخص جو چھپا کر صدقہ دے حتیٰ کہ بائیں ہاتھ کو نہ پتہ چلے کہ دائیں نے کیا خرچ کیا ہے، اور وہ شخص جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ ایک اور سند سے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایسی ہی روایت منقول ہے، اور اس میں ہے کہ جو شخص مسجد سے نکلے اور مسجد سے لوٹنے تک اس کا دل مسجد ہی میں لگا رہے۔ تندرست اور حریص انسان کا صدقہ زیادہ افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سے صدقے کا اجر زیادہ ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس حال میں صدقہ دو کہ تم تندرست ہو، حریص ہو اور تم کو فقر کا خوف ہو اور مالداری کی امید ہو، اور صدقہ دینے کو اس وقت تک نامؤخر کرتے رہو حتیٰ کہ تمہاری جان حلق تک جا پہنچے، اور پھر تم کہو اتنا فلاں کا ہے اور اتنا فلاں کا۔ اب تم کہو یا نہ کہو، وہ تو فلاں کا ہو چکا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سے صدقے کا اجر زیادہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے باپ کی قسم، تم کو ضرور خبر دی جائے گی۔ تم اس حال میں صدقہ دو کہ تم تندرست ہو، حریص ہو، فقر کا خوف کرتے ہو اور تونگری کی امید رکھتے ہو، اور صدقہ دینے میں اتنی تاخیر نہ کرنا کہ تمہاری جان حلقوم تک پہنچ جائے، اور پھر تم کہو کہ اتنا فلاں کا اور اتنا فلاں کا، حالانکہ اب تم کہو نہ کہو، فلاں کا اتنا ہو چکا۔ ایک اور سند سے بھی یہ روایت منقول ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر صدقے کا وعظ فرما رہے تھے اور سوال نہ کرنے کی نصیحت کر رہے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوپر والا ہاتھ نچلے ہاتھ سے بہتر ہے، اور اوپر والا ہاتھ خرچ کرنے والا ہے اور نچلا ہاتھ سوال کرنے والا ہے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ترین صدقہ وہ ہے جس میں صدقہ کرنے کے بعد بھی آدمی غنی رہے، اور اوپر والا ہاتھ نچلے ہاتھ سے بہتر ہے، اور جو تمہارے زیر کفالت ہیں ان سے صدقہ دینے کی ابتدا کرو۔ حضرت حکیم بن حزام بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 مرتبہ عطا کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مال سرسبز اور میٹھا ہے، جس نے اس کو نفس کی سربلندی یعنی بن مانگے یا دینے والے کی خوشی سے لیا، اس کے مال میں برکت ہوگی، اور جس نے نفس کو ذلیل کر کے یعنی مانگ کر لیا، اس کے مال میں برکت نہیں ہوگی، اور وہ اس شخص کی طرح ہوگا جو کھاتا ہے اور سیر نہیں ہوتا، اور اوپر والا ہاتھ نچلے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم، تیرے لیے ضرورت سے زائد چیز کا خرچ کرنا بہتر ہے، اور اگر تو اس کو روکے رکھے تو یہ برا ہے، اور ضرورت کے مطابق خرچ رکھنے پر تجھے ملامت نہیں ہے، اور جو تیری زیر پرورش ہیں ان سے ابتدا کر، اور اوپر والا ہاتھ نچلے ہاتھ سے بہتر ہے۔ سوال کرنے کی ممانعت۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم ان احادیث کے سوا احادیث بیان کرنے سے بچو جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں روایت کی گئی ہیں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس معاملے میں لوگوں کو اللہ سے ڈرایا کرتے تھے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس شخص سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، میں صرف خازن ہوں، جس کو میں نے خوشی سے دیا اس کو برکت ہوگی، اور جس کو میں نے اس کے مانگنے یا اس کے حرص کی وجہ سے دیا تو وہ اس شخص کی طرح ہے جو کھاتا ہے اور سیر نہیں ہوتا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم گڑ گڑا کر سوال مت کیا کرو، بخدا جو شخص مجھ سے سوال کرے اور میں ناخوشی سے اس کو دوں تو میری دی ہوئی چیز میں کیسے برکت ہوگی۔ ایک اور سند کے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے ایسی روایت منقول ہے۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیتا ہے اس کو دین کی فقہ یعنی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اور میں صرف تقسیم کرنے والا ہوں اور دیتا اللہ ہے۔ مسکین کی تعریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں میں گھومتا رہتا ہے اور ایک لقمہ یا 2 لقمے اور ایک کھجور یا 2 کھجوریں لے کر چلا جاتا ہے۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مسکین کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس اتنا مال نہ ہو
جو اس کی ضروریات سے اس کو مستغنا کر دے اور نہ اس کے آثار سے مسکینی اور فقر کا پتہ چلے، تاکہ اس پر صدقہ کیا جائے اور نہ وہ لوگوں سے سوال کرتا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص مسکین نہیں ہے جو ایک کھجور یا 2 کھجوریں یا 1 لقمہ یا 2 لقمے لے کر چلا جاتا ہے، مسکین وہ ہے جو سوال سے رکتا ہو۔ اگر چاہو تو یہ آیت پڑھو، جس کا ترجمہ ہے وہ جو لوگوں سے گڑ گڑا کر نہیں مانگتے۔ ایک اور سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مثل سابق روایت ہے۔ لوگوں سے سوال کرنے کی کراہت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص سوال کرتا رہے گا حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے جسم پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا۔ ایک اور سند سے بھی ایسی ہی روایت منقول ہے، مگر اس میں گوشت کے ٹکڑے کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان سوال کرتا رہے گا حتیٰ کہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے مانگتا رہے وہ انگاروں کا سوال کرتا ہے، خواہ کم کرے یا زیادہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص صبح جا کر اپنی پیٹھ پر لکڑیاں لاد کر لائے اور ان سے صدقہ کرے اور اس کے سبب لوگوں سے مانگنے سے بچا رہے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی شخص سے سوال کرے، وہ اس کو دے یا منع کرے، کیونکہ اوپر والا ہاتھ نچلے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، اور جو تمہارے زیر کفالت ہیں ان سے ابتدا کرو۔ حضرت قیس بن ابو حازم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم حضرت ابو ہریرہ کے پاس آئے، وہ کہنے لگے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص صبح کو اپنی پیٹھ پر لکڑیاں لاد کر لائے اور ان کو بیچے۔ اس کے بعد حدیث مثل سابق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص لکڑیوں کا گٹھا اپنی پیٹھ پر لاد کر لائے اور اس کو فروخت کر لے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی شخص سے سوال کرے، وہ اس کو دے یا منع کر دے۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم 9، 8 یا 7 آدمی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت نہیں کرتے؟ اور ہم نے انہی دنوں آپ سے بیعت کی تھی۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آپ سے بیعت کر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت نہیں کرتے؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آپ سے بیعت کر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت نہیں کرتے؟ عوف کہتے ہیں کہ ہم نے ہاتھ بڑھا دیے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آپ سے بیعت کر چکے ہیں، اب کس چیز کی بیعت کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات کی کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ گے، اور 5 نمازیں پڑھو گے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو گے، اور ایک بات آہستہ سے فرمائی کہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرو گے۔ میں نے اس جماعت کے بعض ساتھیوں کو دیکھا، ان کا سواری سے چابک گر جاتا تھا اور وہ کسی سے اس کے اٹھا دینے کا سوال نہیں کرتے تھے۔